بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ محمد نذیر خان۔ جتنی مظالم، تکالیف، جبر کا سامنا پاکستان تحریک انصاف اور ان کی ورکرز نے، سپورٹرز نے، ان کی لیڈر نے سامنا کیا، اتنا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، اس کی لیڈر کے ساتھ اتنا برا برتاؤ نہیں کیا گیا، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنی زیادہ سختی نہیں کی گئی جن حالات کا سامنا پاکستان تحریک انصاف نے کیا۔ ایون الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے، پھر بھی ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے لیڈرز کو کھل کے سامنے نہیں آنے دیا جا رہا ہے، طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے اور ان کے گھروں کے اوپر ریڈ کی جا رہے ہیں اور ان کے جو کچھ دوست ہیں ان کو جبری طور پہ اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ فیس کر رہی ہے، بھگت رہی ہے، لیکن پھر بھی ان کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہیں اور وہ ہر صورت میں قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جمہوریت پسند لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو حقیقی تبدیلی ہے، حقیقی آزادی کا جو نعرہ ہے وہ صرف اور صرف ووٹ کی طاقت کے ذریعے آ سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام حالات کے باوجود میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا اور ہر سیٹ پہ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ کھڑا کرنے کا اعلان کیا اور کہا کوئی حلقہ خالی نہیں چھوڑا جائے گا، جس قسم کے بھی حالات ہوں گے ہم ہر صورت مقابلہ کریں گے۔ اور اس وقت جو مقابلہ چاہ رہا ہے وہ جمہوریت کی بالادستی کا چاہ رہا ہے کہ حقیقی معنوں میں جمہوریت کو پاکستان میں کس طرح نافذ کرنا ہے۔ وہ جو بند کمروں میں فیصلے ہوتے تھے، دھاندلی کے ذریعے فیصلے ہوتے تھے، چور راستے کے ذریعے کسی کو جو ہے وہ اقتدار سونپ دیا جاتا ہے، اب وہ وقت جو ہے وہ غروب ہونے کو ہے، اس کا زوال آنے کو ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ووٹ کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے۔ یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے ہی آپ ملک کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیں، ایوان میں جائیں، وہاں پہ قانون سازی کریں، اپنے پالیسی سے ملک کے اندر جو ہے نظام بہتر کریں، کرپشن کا خاتمہ کریں، نظام انصاف میں بہتری لے کے آئیں، لوگوں کی صحت کارڈ کے ذریعے بہترین سہولیات دیں، لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، جس طرح بیکن ہاؤس، ایل جی ایس کے اسکولوں میں جو امیروں کے لوگ ہیں، اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو تعلیم مل رہی ہے۔ آپ ہائی اسکولوں میں جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان میں بھی اس طرح کا سلیبس نافذ کریں جس صرف اور صرف جب اس وقت آ سکتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہو، آپ ایوان میں ہو، اور صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہو، آپ چور راستے سے منتخب نہ ہوئے ہوں، آپ کسی کے آشیرواد لے کے منتخب نہ کیے ہوئے ہوں، آپ کو صرف اور صرف عوام نے منتخب کیا ہو، آپ کو پتہ ہو کہ مجھے عوام نے منتخب کیا ہے، اس لیے پھر آپ بلا خوف، بغیر ڈر کے، خوف کے آپ کام کریں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت کسی سیاسی ڈیل پہ یقین نہیں رکھتی، کسی کمپرومائز پہ یقین نہیں رکھتی، وہ صرف اور صرف کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا موقع دیا جائے اور عوام کی تقدیر کا فیصلہ عوام کے ہاتھ پہ چھوڑ دیا جائے کہ انہوں نے کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں اور کس شخص کو جو ہے پاکستان کی تقدیر یہ حوالے کرنی ہے، کس کو اقتدار سونپنا ہے۔ کیونکہ آپ جتنے مرضی انقلابی ہوں، جتنی مرضی تقریریں کرتے رہیں، جتنے مرضی اپنے منشور پیش کرتے رہیں، جب تک آپ الیکشن پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ کسی صورت میں بھی پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے، پوری دنیا میں بھی آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ آپ کو اس نظام کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ پھر نظام کے اندر ہے کہ آپ نے جو نظام کی خامیاں ہوتی ہیں، جو آپ کے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، جو نوجوان نسل کے اندر مایوسی پھیلا رہے ہیں، جو نوجوانوں کو روزگار کے مواقع نہیں دے رہی، آپ نے پھر اس کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے۔ مارشل لاز لگے، لیکن ان مارشل لاز کی وجہ سے پاکستان بہت پیچھے چلا گیا۔ آپ جو ہے جمہوریت جو ہے کمزور سے کمزور ترین جمہوریت بھی مارشل لاز سے بہتر ہوتی ہے۔ ملک کے اندر کسی صورت میں آئین کو معطل نہیں ہونا چاہیے اور قانون کی بالادستی کے اوپر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کہ عمران خان کو بخوبی اندازہ ہے کہ ان کے ورکرز کس مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے جو نمائندگان ہیں، لیڈرز ہیں، وہ کن تکالیف کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی عمران خان نے اپنے ورکرز کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اپنی جماعت کو تقویت دینے کے لیے 3 حلقوں سے انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بہت بڑا اعلان ہے عمران خان کا
کہ وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، لاہور، اسلام آباد اور میاں والی سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی جیت کے جب ایوان کے اندر پہنچیں گے تو حقیقی طور پہ عوامی نمائندگی کا مظاہرہ کریں گے، عوامی مسائل حل کریں گے۔ اور عمران خان کے اس فیصلے کی وجہ سے جو اس کے سیاسی مخالفین تھے وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو سوچا ہوا تھا کہ عمران خان جب جیل کے اندر ہے، سزائے موت کا قیدی ہے، اس کے اوپر سزائے موت جیسے افینسز کے حوالے سے ٹرائل چاہ رہا ہے، نہیں تو اس کو عمر قید ہو سکتی ہے، وہ پریشان ہوگا، نڈھال ہوگا، کمزور ہوگا، اس کے حوصلے پست ہوں گے۔ اس سے زیادہ آپ کسی سے اوپر کیا ٹرائل کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر سزائے موت جیسے جرم کے حوالے سے ٹرائل کر رہے ہوں، اس کو پراسیکیوٹ کر رہے ہوں، تو آپ وہ دیکھیں، عمران خان کا حوصلہ دیکھیں کہ اس کو پتہ ہے کہ جو سیفر کیس ہے اس میں اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس جیسے جرم کے ٹرائل نے بھی عمران خان کے حوصلے کمزور نہیں کیے، اس کو امیدوں کو نہیں توڑا، اس کے اندر جو روشنی ہے اس کو مدھم نہیں کیا، اس کی آنکھوں کو جو خواب تھے ان کو دھندلا نہیں کیا، اور وہ ہر صورت میں پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی چاہتا ہے، قانون کے تحت نظام کو چلانا چاہتا ہے، اور جمہوریت کے ذریعے ہی پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہتا ہے۔ تو عمران خان نے بہت بڑا ایک میجر فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت میں الیکشن لڑے گا، اور اس وجہ سے نواز شریف بہت زیادہ پریشان ہے، آصف علی زرداری بہت پریشان ہے، اور خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے عمران خان خود میدان میں ہوں گے، وہ الیکشن لڑے ہوں گے، تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کا سیاسی ٹمپریچر ہوگا، کس طرح کی سیاسی ماحول ہوگا، اور لوگوں کا جوش و خروش ولولہ جو ہے وہ کس طرح ہوگا۔ تو اس صورتحال میں عمران خان کا یہ فیصلہ کرنا وہ جمہوریت پسند شخص کی اس کی ہونے کی اوپر مور ثبت کرتا ہے، اور اس فیصلے سے نواز شریف یقیناً پریشان ہے۔ نواز شریف کو ڈر لگ رہا ہے، وہ کیونکہ وہ ڈیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چور راستے سے آنا چاہتے ہیں، وہ لندن پلان کے سب کیے بیٹھے ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہے عمران خان نے ڈیل نہ کر لی ہو، کیونکہ عمران خان جب نامینیشن پیپر دے رہا ہے تو کسی نے اس کو کہا ہوگا، لیکن نواز شریف کی یہ غلط فہمی ہے، عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو وہ اتنے دیر جیل کے اندر نہ رہتا، اتنی مصائب تکالیف، جس طرح اس کی گھر زمان پار کے اوپر ایک وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ اس کے حوالے سے جتنا وہاں پہ تشدد ہوا، آنسو گیا، شیلنگ ہوئی، ایک ماحول ہوا، اس کے ورکرز نے کس طرح جانیں قربان کی، زخمی ہوئے، تشدد برداشت کیا، پولیس کے اندر مقدمات کا سامنا کیا، نظر بندیاں کی، 1.5 سال سے کس طرح ان کی کاروبار جو ہے وہ فلاپ ہوئے، ان کو سیٹ بیک ملا، وہ ملک کچھ تو ملک کو لوگوں کو ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں عمران خان کا جمہوریت کے اوپر یقین رکھنا یہ ایک اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے، اور عمران خان کا کمزور نہ ہونا، اس کا بزدل نہ ہونا یہ بھی ایک اعلیٰ ظرفی کی مثال ہے۔ اور عمران خان ہر صورت جو ہے الیکشن پروسیس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ڈے 1 سے عمران خان کی اس سوچ کو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ وہ نہ مارشل لا کے اوپر بلیو کرتے ہیں، نہ کوئی ایکسٹرا جو الٹرا کنسٹیٹیوشنل سٹیپس ہوتے ہیں ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے بلیو کرتے ہیں آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہے وہ صاف اور شفاف ہوں گے، دھاندلی نہیں ہوگی، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آپ نے الیکشن صرف اس لیے کرانے ہیں کہ اپنی بیرونی دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈولنی ہے، ان کو چکر دینا ہے، تو دنیا بے وقوف نہیں ہے، دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ آج بھی مغربی میڈیا اوپر واچ کر رہا ہے، ان کو سامنے نظر آ رہا ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح کا پاکستان کے اندر سیاسی تناؤ کا ماحول ہے۔ تو اس سیاسی تناؤ کے ماحول میں، سیاسی کشیدگی کے ماحول میں صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پھر ہر سیاسی جماعت ہو، مسلم لیگ نواز ہو، تحریک انصاف ہو، پیپل پارٹی ہو اور دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، سب کو برابر کمپین کا موقع ملنا چاہیے۔ پھر عوام کو فیصلہ کرنے کا حق دینا چاہیے کہ وہ جس کے حوالے اقتدار کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ نیک نیکی سے پاکستان کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، خوشحالی کے لیے، بہتر معیشت کے لیے کام کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔